لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو ریسنٹ کیلکولیشن ہے اس کے مطابق دنیا بھر میں کم و بیش مسلمانوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 1.25 ارب بتائی جاتی ہے، اور ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے، وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگائے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. کیا ہے؟ جنت ہے. تو جنت کی طلب کے ایک انداز کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. تو یاد رکھیں عمرہ 4 باتوں کا نام ہے. نمبر 1 نیت. آپ نے سب سے پہلے احرام کی 2 چادریں. مرد کے لیے سلا ہوا لباس جائز نہیں ہے. مرد صرف 2 چادروں میں ہوگا، نہ انڈر گارمنٹ پہن سکتا ہے، نہ گلوز پہن سکتا ہے، نہ دستانے، نہ موزے، اور نہ سر پہ ٹوپی رکھ سکتا ہے، امامہ پہن سکتا ہے، نہ چہرہ ڈھانپ سکتا ہے. یہ مرد جیسے ہی احرام کی نیت کرے گا اس کے لیے یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی، اس کو اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں کہ خوشبو احرام کی حالت میں استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ لونگ، جاونتری، اسی طرح سے الائچی، یہ ساری چیزیں استعمال ڈائریکٹلی کرنا یا آنچل میں باندھنا جائز نہیں. ہاں کھانے میں پکا لی گئیں، اب پک گئی ہیں، خوشبو آ رہی ہے، بریانی ہے، قورمہ ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اسے کھا سکتے ہیں. اور بھی بہت سی اس کی ڈیٹیل ہیں. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو احرام میں مکروہ ہیں، جیسے ایسے کھچانا کہ بال ٹوٹے، ٹھیک ہے نا، صابن لگا کر غسل کرنا، یہ بھی احرام میں مکروہ فعل ہے. اور بھی بہت سارے مکروہ فعل ہیں. اور مزید احرام میں جو جائز باتیں ہیں کہ آپ نے جا کر صرف پانی سے غسل کر لیا، یہ جائز ہے احرام کی حالت میں. اسی طریقے سے احرام کی حالت میں آپ نے مسواک کر لی، اس کی بھی اجازت ہے. اور بھی بہت سی اجازتیں موجود ہیں. جب آپ مطالعہ کریں گے، دیکھیں میں بالکل فنگر ٹپس لے کے چل رہا ہوں، بہت تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. آپ نے تفصیل کتابوں میں تو آپ وہ کتاب لے جائیں، اس سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں. دوسری چیز ہے خانہ کعبہ کا طواف. دوسری کیا ہے؟ جب بھی لفظ طواف کہا جائے گا اس کا مطلب ہے 7 چکر. کیا ہے؟ 7 چکر. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. ہر طواف میں جب عمرے کا طواف کریں گے 3 پھیروں میں رمل ہوتا ہے، اور 7 پھیروں کے اندر استبا یعنی سیدھا کاندھا کھلا رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک عمل اور ہوتا ہے، جب طواف ہو جاتا ہے تو 2 رکعت واجب الطواف ادا کی جاتی ہیں، جو کہ طواف کے فوراً بعد ادا کی جائیں تو افضل ہوتی ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی حاجت کا معاملہ ہے تو وہ بعد میں بھی ادا کر لے تو ادا ہو جائیں گی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، کچھ ڈائریکشن یہاں پر پکچرز میں آپ کو دکھائی جائیں گی کہ آپ کے سامنے وہ پکچرز اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ خانہ کعبہ کس جانب ہے. دیکھیں باب عبدالعزیز آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، اسی طرح کا باب فہد بھی ہے. حرم کا تھوڑا سا تعارف میں پیش کر رہا ہوں، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. جب آپ
اپنے عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے اس وقت یہ ساری باتیں آپ کو یاد آئیں گی. یہ بھی یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کے جب طواف کو شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے کہا خانہ کعبہ کا دروازہ اور اس کے ساتھ ہی ایک رکن ہے, اسے رکن اسود کہتے ہیں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. تو اس دیوار کو ملتزم کہتے ہیں. اس مقام پر دعا کرنا افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں جبرائیل کو دیکھتا ہوں وہ ملتزم سے لپٹے ہیں, حالانکہ فرشتے ہیں, معصوم ہیں, گناہ نہیں ہیں, رب سے عرض کر رہے ہیں اے قدرت والے, اے بزرگ, تو نے مجھے جو نعمت دی ہے مجھے زائل نہ فرما. اب اس مقام پر دعا کا مقام ہے, دعا کریں. جب آپ دعا کر چکے تو اب آپ نے پیچھے کی طرف آنا ہے. زمزم کے کولر بھی ہیں, زمزم کے نلکے بھی لگے ہیں, تو وہاں پر آپ نے پانی لینا ہے, خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے, کھڑے کھڑے پانی پینا ہے, چہرے پہ ملنا ہے, اپنے اوپر تھوڑا سا ڈال لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ مجھے علم نافع دے دے, اے اللہ پاک مجھے رزق وسیع عطا کر دے, اے اللہ پاک مجھے شفا عطا کر دے. یہ ساری دعائیں اور بھی بہت سی دعائیں آپ کر سکتے ہیں. تو طواف کے ساتھ ساتھ جو چیزیں تھی نمبر 2 میں بیان کر چکا. اب نمبر 3 کی طرف آ جائیں. تیسری بات سعی, تیسری بات صفا مروہ کے درمیان 7 پھیرے کرنا, اسے سعی کہتے ہیں. سعی کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ صفا سے ہوگا. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ساری چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا. اب سعی میں 7 پھیرے سٹارٹ صفا سے ہوگا اور 7واں چکر اختتام مروہ پہ ہوگا. ایسا نہیں کہ صفا سے مروہ ہے, مروہ سے صفا ہے تو ایک نہیں. آپ نے صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2 اور 7واں مروہ پر اختتام ہوگا. وہاں آپ نے نماز پڑھ لینی ہے, 2 رکعت نفل پڑھ لیں, وضو ہے تو یہ مستحب عمل ہے. 3 کام پورے ہو گئے. چوتھا اور آخری کام حلق یا تقصیر. ٹھیک ہے, اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو چوتھائی سر کے بالوں کو انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ لیں گے تو یہ تقصیر ہو جائے گی. بہت سے لوگ کینچی سے 2 ادھر کاٹے, 2 ادھر کاٹے, 2 ادھر کاٹے, یہ تقصیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہاں اکثر حنفی بیٹھے ہوئے ہیں تو حنفیوں میں چوتھائی سر کا قصر کرنا ہوتا ہے اور پورے سر کے بال حلق کرنا. ان کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے, 3 مرتبہ ان کو دعا دی ہے. اور جو بال کاٹے جاتے ہیں, حلق میں نکلتے ہیں, ہر بال کے عوض اسے نیکی عطا کی جاتی ہے, گناہ معاف کیا جاتا ہے. تو آپ بھی حلق کرائیے گا, سنت ادا کیجیے گا. تو اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہوا. خواتین کے لیے ساتھ ساتھ میں گائیڈ لائن پرووائڈ کر دوں. خواتین کے ساتھ ایک عارضہ ہوتا ہے کہ وہ باری کے ایام میں آ جاتی ہیں, بعض اوقات فلائٹ ہے اور باری کے ایام میں آ گئیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ابھی عمرے کی نیت نہ کریں, وہاں جائیں, پاک ہو جائیں, پھر عمرے کی نیت کریں. ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جو بھی میقات کے باہر سے آئے گا, میقات سے آئے گا حدود حرم کے لیے, مکہ شریف کے لیے, تو اس نے عمرہ یا حج کی نیت کرنی ہوگی. تو خاتون اگر مثال کے طور پر یہاں سے جا رہی ہیں, اس کی جدہ کی فلائٹ ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہے, یہاں سے جب جا رہی ہوگی تو عمرے کی نیت کر لے گی, عمرہ ادا نہیں کرے گی. جب وہ اپنے ایام سے فارغ ہو جائے گی پھر جا کر طواف کر لے گی عمرے کا اور اپنا عمرہ مکمل کر لے گی. یہ خواتین کے لیے گائیڈ لائن ہے. احرام اور اس کی باتیں میں بیان کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں پریکٹیکلی آپ نے احرام کیسے باندھنا ہے. انشاءاللہ اپنے احرام کو جب خریدے تو کھول کر وہیں دکان پر چیک کر لیں کہ قدم سے سینے تک کتنا ہو, قدم سے سینے تک. ٹھیک ہے, جب یہ احرام کی چادریں خرید لیں آپ نے, اپنے گھر میں پریکٹس ضرور کریں. جو میں باندھ کے دکھا رہا ہوں یہ چونکہ اب ہم تربیت کر کر کے تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں تو فوراً باندھ دوں گا میں. آپ کریں گے تو کبھی یہاں سے پھسل جائے گا, کبھی وہاں سے پھسل جائے گا. تو یہ آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے. 3 4 5 مرتبہ اپنے گھر میں اس پر آپ نے کچھ عمل کرنا ہے. پھر احرام پہن کر گھر پہ کھانا کیسے بیٹھ کے کھائیں گے, احرام پہن کر استنجا خانے میں کیسے جائیں گے, احرام پہن کر سوئیں گے کیسے. کیونکہ آپ پاکستان سے جب اپنے گھر سے احرام کی 2 چادریں باندھ کر جائیں گے نا, جو جدہ جا رہے ہیں, تو ان کو 20 سے 22 گھنٹے, بعضوں کا 24 گھنٹے بھی لگتے ہیں عمرہ کرنے میں. کتنے؟ 24 گھنٹے تک آپ نے احرام میں رہنا ہے. تو جب اس سے دوستی نہیں کریں گے تو اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ پھر بہت سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں, یار جلدی اترے, یہ کب اترے گا. نا 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 نا, یہ تو آپ کے لیے فضیلت ہے بھائی. آپ جب تک احرام میں ہیں آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, آپ کے لیے سعادت ہے. تو آپ احرام سے دوستی کر لیں انشاءاللہ. جب آپ احرام باندھیں گے
تو الٹے ہاتھ والے سرے کے اوپر کم از کم 2 انگل اضافی کر کے سیدھے ہاتھ والا سرا لے آئیں. کیوں کریں گے یہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ احرام کی چادروں کو اپنے الٹی جانب کر لیں. اب میں نے کہا تھا سینے تک ہونا چاہیے, سینہ اندر نہیں ہوتا, اس احرام کی چادروں کو نیچے کر لیں. کہاں کر لیں گے؟ پیٹ پر. کہاں کر لیں گے؟ بہت غور سے دیکھیے گا, یہ سب سے اہم معاملہ ہے احرام باندھنے کا. باقی کام بھی آپ کر لیں گے, کیونکہ یہ آپ عمرے کا احرام جب باندھ رہے ہیں تو یہ دیکھیے اس ہاتھ کو پکڑ کر یوں کھینچ لیں. میں نے کھینچ لیا. اب آپ نے سیدھے ہاتھ سے یہ سپورٹ دیا, اس کو کھینچ کر یوں لے آئیے. پیٹ میں نے اندر کیا ہوا ہے, صحیح. درمیان سے اس انداز سے پکڑ لیں اس کو. یہ جو اوپر 2 انچ لیا تھا نا, وہ اس لیے لیا تھا کہ بار بار جب آپ چلیں تو یہ آپ کا گھٹنا باہر نہ آ جائے. یہ اس کو لوٹ لیں. 1 2 3 پھیرے آپ نے, آپ کو اب ٹائٹ محسوس ہو گیا. اور دوسرا کام کیا ہوگا کہ آپ کے ٹخنوں سے اونچا ہو جائے. دیکھ لیں ٹخنوں سے اونچا ہو گیا الحمدللہ. یہ تاکہ آپ جب جھکیں گے یا کوئی سامان اٹھائیں گے تو یہ اگر لمبا ہوگا نا تو زمین پر آئے گا, استنجا خانے میں جائیں گے پانی میں گیلا ہو جائے گا. تو ان ساری باتوں کا خیال یہ ہے کہ احرام آپ کا ٹخنوں سے اونچا ہو. ویسے بھی سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے لباس کو کتنا رکھنا چاہیے, پاجامے کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس پر بھی آپ کا عمل ہوگا انشاءاللہ. اب اس کے اوپر ایک بیلٹ باندھا جاتا ہے. بیلٹ احرام کا حصہ نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیں. بیلٹ احرام کا حصہ نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے رقم, اپنے مختلف کارڈز, اسی طرح سے کوئی اور ضرورت کی چیز, میڈیسن وغیرہ 2-4 جو وہ اس میں جو ضروری ہوتی ہیں وہ رکھ لیں گے, جو ضرورت کی چیزیں. پھر اسی طرح موبائل اس میں رکھ سکتے ہیں آپ. یہ کلپ والا ہم سجیسٹ کرتے ہیں, مختلف انداز کے آتے ہیں. دیکھیں کلپ فوراً لگ گیا نا میرا. اب اس بیلٹ کو میں نے یہ گھما کر سامنے کی طرف لے لیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر موبائل بھی رکھ سکتے ہیں, اس کے اندر ساری چیزیں رکھ لیں. بیلٹ آپ کا آ گیا. اس بیلٹ کو باندھنے کے بعد آپ نے اوپر کی چادر لینی ہے کہ آپ نے جب احرام باندھنا ہے نا تو ناخن تراش لینے ہیں. ٹھیک ہے, جو غیر ضروری بال ہیں وہ صاف کر لینے ہیں, غسل کر لینا ہے, خوب مل کے اچھی طریقے سے گھر میں. اس کے بعد عطر لگانا ہے اپنے جسم پر, اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگانی ہے. آپ کہیں گے خوشبو کو ابھی تو منع کیا تھا آپ نے. ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی. جب تک احرام کی نیت نہیں کی, عمرے کی نیت نہیں کی, تو احرام اور جسم پر خوشبو لگانے کی آپ کو اجازت ہے. اب آپ نے لگا لی. دوسرا یہ کہ جب اوپر کی چادر ہوگی تو یہ اوپر کی چادر کو آپ اس طرح سے لیں گے. اچھا, چادریں یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں تولیے کی ہے, کوئی دبیز ہلکے تولیے ہوتے ہیں, وہ جب لے لیں گے نا تو آپ کو جتنا پسینہ آئے گا نا اس کے اندر جذب ہوتا رہے گا. اور آپ جو ہے نا اگر لٹھے کا احرام لے لیتے ہیں وہ بھی جائز ہے, وہ بھی پہن سکتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہوگا جب پسینہ آئے گا نا تو وہ لٹھا آپ کے جسم سے چپکنا شروع ہو جائے گا, آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی. تو یہ تولیے میں آسانی رہتی ہے. الٹے ہاتھ کا سیرا کم رکھیں اور یہ آپ نے کھرس دیے. ٹھیک ہے, غور سے دیکھیں, یہی چیز ہوتی ہیں جو لوگوں سے سنبھالی نہیں جاتی, وہ احرام میں پریشان ہوتے ہیں. اور سیدھے ہاتھ والا سیرا جو یہ ہے اس کو اپنے الٹے کاندھے پر یوں ڈال دیجیے. اب اس طرح سے ڈال دیا, احرام بن گیا, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایک پرابلم اس میں کیا ہوتی ہے, آپ سامان اٹھانے کے لیے جھکے, آپ نماز میں رکوع کے لیے جھکے, سجدے کے رکے, یہ بار بار گرتا رہے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اس کو لوٹ کر اپنے سیدھے کاندھے پر یوں لے لیجیے. اب آپ نے لوٹ کر سیدھے کاندھے پر لے لیا. اب آپ جھکیں, رکوع کریں, سجدہ کریں تو یہ چادر جو ہے بار بار گرے گی نہیں. سمجھ آ گیا سب کو؟ یہ تو احرام باندھنے کا میں نے طریقہ بیان کیا. اب احرام میں نماز پڑھتے ہیں بہت سے لوگ, یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ پورا سینہ اور پیٹ اور سب نظر آتا ہے. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے, آپ نے ایک تکبیر پڑھنی ہے تو یہ سائڈوں سے ہاتھ نکالے, اللہ اکبر کر کے یوں ہاتھ باندھ دیا. نہ سینہ کھلا نہ آپ کا پیٹ ظاہر ہوا. ٹھیک ہے, احرام میں ایک کام اور کرنا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں استباء. جو میں نے کہا تھا نا, خانہ کعبہ کا جب طواف کریں گے, عمرے والا جب طواف کرے گا تو 7 چکروں میں اس نے سیدھا کاندھا کھلا رکھنا ہے. یہ آپ نے ہاتھ نکال لیا اور یہ احرام کی چادر کو اب اپنے ہاتھ کے نیچے سے یوں ڈال دیا تو یہ سیدھا کاندھا کھل گیا. یہ آپ کا استباء ہو گیا. یہ طواف کے 7 چکر میں سیدھا کاندھا کھلا رکھنا, یہ کیا کہلاتا ہے, استباء. اور 3 پھیروں میں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, رمل. گھر سے آپ نے احرام کی چادریں باندھ لی الحمدللہ, اور نیت آپ نے گھر پہ نہیں کرنی. 2 رکعت نفل یہ آپ نے بھلے گھر پہ ادا کر لی ہے. میں نے آپ کو چپلیں دکھائیں, یہ بھی دکھا دیجئے میرے بھائی.
2 پٹی کی چپلیں ہیں، اس میں یہ وسط قدم جو ہے نا اس کا کھلا ہونا مرد کے لیے لازمی ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کا احرام کیا ہے؟ ان کا مکمل لباس ہے، جیسے پہلے بیان ہوا، وہ مکمل عبایا پہنیں گی، وہ موزے بھی پہن سکتی ہیں، اپنے جرابے بھی پہن سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ دستانے بھی ہاتھ میں پہن سکتی ہیں، شوز بھی پہن سکتی ہیں، اپنا سر بھی ڈھانپیں گی۔ صرف چہرے کی ٹکلی جو ہے یہ خاتون کی کھلی رکھنے کا حکم ہے۔ اور ایسے اسکارف آتے ہیں کہ جو پی کیپ والے ہوتے ہیں، آگے سے نقاب آتا ہے، لیکن خاتون کو بھی چہرے پہ کپڑا لگانے کی اجازت نہیں۔ پھر بیگ خریدتے ہیں، بیگ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں میں لایا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا چیز خریدنی ہے نا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں، پھر میسج کر کے پوچھتے ہیں یار بیگ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ وہ بیگ ہے جو 4 ویل بیگ کہلاتا ہے۔ تھوڑا سا کاسٹلی ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں مل جاتے ہیں یہ بیگ، لیکن یہ فائدے مند کیا ہے؟ یعنی یہاں سے جاتے ہوئے حاجی اگر سستا بیگ لے لیتا ہے، مطلب 500-700 1000 روپے کا 1500 روپے کا بیگ لے لیتا ہے، 2000 کا بھی لے لیتا ہے، ہوتا کیا ہے ایئرپورٹ تو پہنچتا نہیں، اس کا پہیہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے یہ کبھی ہینڈل نکل کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کبھی ٹائر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو تھوڑے سے پیسے جہاں لاکھوں روپے خرچ کیے، تھوڑے زیادہ پیسے دے کر اچھا سا ایک بیگ خرید لیجئے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو فائدے مند ہوگا۔ یہ ایک گائیڈ لائن دے دی۔ اسی طرح ایک یہ ہم بیگ سجیسٹ کرتے ہیں، اسکول بیگ کہلاتا ہے، یہ فوم والا ہوتا ہے۔ اس فوم والے بیگ سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پر نشانات نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اپنے گلے پہ ریکھ لیا، یہ آپ نے یہاں بھی پاکستان سے جاتے ہوئے بھی اس میں کچھ تھوڑے سے نمکو بسکٹ وغیرہ کچھ چیزیں ایسی ڈرائی فروٹ وغیرہ وہ ڈال دیے تاکہ آپ کو سفر میں کچھ نہ کچھ بھوک لگے تو آپ اس میں سے کھا سکیں، آپ نے یہ رکھ لیا۔ اچھا، ایک گلے کا بیگ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے کتابیں وغیرہ رکھی جاتی ہے کہ بھائی کیا پڑھنا ہے، تو لوگ اپنے ساتھ بکس وغیرہ لے جانا پسند کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کے کئی اور بھی بیگ ملتے ہیں۔ آپ نے یوں اس کو گلے میں پہن لیا، اب آپ ہو گئے بالکل تیار، عمرے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو کے بالکل نکلنا ہے۔ ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ نیت آپ نے جو ہے وہ ایئرپورٹ پر نہیں کرنی، گھر میں بھی نہیں کرنی، جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں۔ کہاں بیٹھ جائیں؟ جہاز میں بیٹھ جائیں، اور جہاز ہوا میں فلائی کر جائے اور آپ کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جائے، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا جہاز میں، اب فوراً ٹیشو وغیرہ سے ہاتھ وغیرہ صاف کر کے کتاب نکالیں اور عمرے کی نیت کریں۔ جب بھی نیت کریں اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں کریں افضل ہے، لیکن عربی میں جب بھی کریں گے تو اس کے معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا بارک لی نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی۔ یہ آپ نے نیت کی، بعض لوگوں کو اس کے معنی بھی سمجھ نہیں آئے ہوں گے، تو آپ کو اس کے معنی پتہ ہونا چاہیے۔ کیا نیت کی آپ نے؟ اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا۔ کب؟ جب آپ نے نیت کرنی ہے، میں نے عمرے کا ارادہ کیا تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما، اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ میں نے اللہ پاک کے لیے عمرے کا ارادہ کیا اور اس کی نیت کی اور احرام باندھا، یہ آپ نے نارملی الفاظ کہہ دیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی نیت مکمل نہیں ہوئی، یہ غلطی لوگ کرتے ہیں کہ نیت کے ساتھ الفاظ کے جو آپ نے میں نے ابھی بتایا اس کے ساتھ ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ لبیک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کے ماقبل کچھ ذکر کر لیں، لیکن لبیک پڑھی جاتی ہے، تو آئیے مل کر ہم لبیک پڑھتے ہیں۔ ہم نیت نہیں کر رہے، ہم انشاءاللہ لبیک کی دہرائی کر رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك۔ 3 مرتبہ لبیک پڑھنا افضل ہے، کسی نے 1 مرتبہ پڑھ لیا تو بھی اس کی نیت ہو گئی۔ جب نیت ہو جاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت ہے، طریقہ کار ہے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرماتے، تو آپ نے بھی دعا کرنی ہے، دعا کر لیں۔ دعا کرنے کے بعد اب آپ کا ایک ہی وظیفہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ اب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے اور کہاں پہنچ گئے؟ ہوٹل میں۔ کہاں پہنچ گئے؟ اب ہوٹل میں پہنچنے کے بعد کچھ آرام کر لیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یار وہ احرام کی چادریں اتار کے غسل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک مقام لکھا ہے کتابوں میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے لیے آنے لگے تو راستے میں اس مقام پر حاضری حرم کی نیت سے آپ نے وہاں اپنے غسل فرمایا،
ٹھیک ہے، حرم کے لیے جا رہے ہیں، چادریں اٹھا کر غسل خانے میں کھوٹے پہ ٹانگ دیں اور شاور لے لیں. صابن نہیں استعمال کرنا، گھسنا نہیں ہے، جسے کہتا ہے میل چھڑانے کی نیت نہیں کرنی آپ نے، صرف شاور لے لیا. اب دوبارہ ان چادروں کو بغیر تولیے سے پہنچے انہی چادروں کو دوبارہ آپ نے باندھ لیا. تو یہ آپ کے احرام میں کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ایز پر روٹین آپ محرم ہیں. اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہی گائیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے، خواتین کے لیے ایک پی کیپ آتا ہے جو میں نے بتایا، اس کا وہ خیال رکھیں کہ چہرے پہ نہ لگیں، لیکن ازدحام جہاں ہوں، رش ہوں، اگر منہ کی ٹکلی کھلی رکھی ہے تو کتاب کو کوئی ایسے پنکھے کو پلاسٹک کو سامنے کر لیں کہ آپ کے چہرہ زیادہ ظاہر کہیں پر نہ ہو. لیکن حکم ہے قرآن مجید میں کہ مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. دونوں کے لیے حکم ہے. آپ مرد ہیں، مختلف ملکوں کی خواتین ہیں، ان کو حکم ہے چہرہ کھلا رکھنے کا، آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اسی طرح خواتین ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، رنگ و نسل کے آئے ہیں، خوبصورت جسم والے نوجوان بھی ہوں گے، ان کے جسم پر صرف 2 چادریں ہیں، جب استباح کرتے ہیں تو جسم کی رنگت ظاہر ہوتی ہے. خواتین نے ان کی طرف دیکھ لیا، شیطان نے حملہ کیا تو یہ بھی گناہ ہے. اور حرم میں ایک گناہ کتنا ہے؟ 1,00,000 گناہ. جس طرح ایک سبحان اللہ کہا تو کتنا ثواب؟ 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب. تو ایک گناہ کیا، ایک بدنگاہی کی، ایک بے حیائی کی، اور قرآن نے فرما دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ کوئی عورتوں سے صحبت کا تذکرہ نہیں کرنا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج تک. یہ خاص حج سے متعلق بیان ہوا. تو آپ یہ ذہن رکھ لیں، جب شیطان حملہ کرے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ وسوسہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ مبارک سفر میں ہیں، گناہ سے ہر مقام پر بچنا ہے، وہاں اسپیشلی بچنا ہے. جو بڑے 2 میناروں والا دروازہ نظر آ رہا ہے، جہاں سے آپ انٹر ہوں گے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں گے، اعتکاف کی نیت کریں گے، اور اعتکاف کی نیت یہاں 1,00,000 اعتکاف کا ثواب دلائے گی. اور پھر آپ نے زمزم بھی تو پینا ہے. مسجد میں کھانا پینا سونا شرن منع ہے. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اب آپ زمزم بھی پئیں، کھجور بھی کھائیں، یہ آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی. لہٰذا آپ مسجد میں داخل ہوں، ہم یہاں مشورہ دیتے ہیں نگاہیں نیچی رکھیں. کیسے رکھیں؟ نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہیں نیچی رکھیں کہ آپ فل ڈائمنشن میں خانہ کعبہ کا دیدار کر سکیں. اب آپ مسجد میں داخل ہوئے، نگاہیں نیچی کیے، اب لبیک آپ کا وظیفہ ہے. کیا ہے؟ لبیک. یہ کب موقوف ہوگا؟ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف شروع کریں گے، اور استلام کرنے سے پہلے تک لبیک پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہی استلام کیا آپ نے، طواف شروع کیا، اب لبیک موقوف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ لبیک پڑھتے پڑھتے جیسے داخل ہوئے اور نیچی نگاہیں کی، ایکسکیلیٹر کے ذریعے، جو آٹومیٹک سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے یا سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آئے، وائٹ ماربل نظر آئے گا. جیسے وائٹ ماربل نظر آئے، کوئی ایک سائڈ لے لیں اور پھر اب نگاہ اٹھائیں. اللہ اکبر. آپ کے سامنے کیا نظارہ ہے؟ خانہ کعبہ کا نظارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. کیا پڑھنا ہے وہاں پر؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے. میرے جیسا گناہگار سیاہکار کوئی عمل نہیں مولا. یہ فقط تیری کرم نوازی ہے کہ میں تیرے حرم میں آ گیا، تیرے گھر کی زیارت کر رہا ہوں مولا. تیرے مبارک گھر کی چوکھٹ سے لپٹنا چاہتا ہوں. اے اللہ، تیرے خانہ کعبہ کے غلاف سے اپنے چہرے کو ملنا چاہتا ہوں. یا اللہ میری بخشش کر، میرے ماں باپ کو بخش دے، میری آل اولاد کو بخش دے. اے اللہ میرے گناہوں کی طرف نگاہ نہ کر، بس اپنے کرم سے بخش دے مولا. نیکیاں کوئی نہیں، زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، نمازیں قضا ہو گئی، روزے چھوڑ دیے، نہ جانے کون کون سے گناہ کیے مولا.
اے اللہ جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، بندہ زیادہ ہوں مولا، تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مجھے معاف کر دے، میرے گھر والوں کو معاف کر دے، میرے آقا کی ساری امت کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، تو کریم ہے نا، تو رحیم ہے نا، تیرا کیا جاتا ہے مولا، تو مجھے بلا حساب جنت عطا کر دے۔ اے اللہ جہنم میں لمحہ بھر بھی داخل نہ فرمانا، اے اللہ میں ہوں تو جہنم کا مستحق، میں نے اعمال تو جہنمیوں والے کر دیے، نمازیں قضا کر دی، روزے چھوڑ دیے، بدنگاہی کر لی، فلمیں ڈرامے دیکھتا رہا، موسیقی سنتا رہا، اے اللہ نہ جانے کون کون سے گناہ کر کے آیا، لیکن تو نے اتنا کرم کیا مولا، جہنم میں نہ ڈالنا مولا، جہنم میں نہ ڈالنا، اے اللہ لمحہ بھر بھی جہنم میں نہ ڈالنا، مجھے بخش دے، اے اللہ حتمی مغفرت فرما دے۔ اب آپ دعائیں کرتے رہیں، زہ نصیب جتنے آنسو ہیں وہ بہاتے رہیں، اور آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہے، پورے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیجئے۔ اب آپ نے استباء کرنا ہے، اس سے پہلے طواف کی نیت کرنی ہے، نیت اپنی مادری زبان میں کر لیں، اے اللہ پاک میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ آپ نے گرین لائٹ کے پیچھے رکھ لیا، اور یہاں پر حجر اسود آپ کے سامنے آیا، اس مقام پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ استلام، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ آپ نے جیسے بوسہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ خواتین کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ نہ اٹھائیں، ان کی کلائیاں ظاہر ہوں گی تو یہ جائز نہیں، اسی طرح خواتین کے ٹخنے بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ میری بہنیں جو ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب وہ طواف کرتی ہیں تو غیر مردوں میں بے اختیار گھس نہ جایا کریں، اپنے اندر تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں، اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ خواتین کے بالکل قریب ہو کر نہ کریں۔ اللہ پاک کا حکم ہے، سب نے طواف کرنا ہے، لیکن یہ جو آپس کا ڈسٹینس ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ آپ نے جیسے استلام کر لیا تو فوراً ہی ہلکا سا اس جانب ہوئے اور آپ یوں پلٹ گئے، یوں پلٹنے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ اب آپ کے دل کی جانب یعنی الٹے ہاتھ کی طرف ہے۔ اب آپ نے جو 3 پھیرے کرنے ہیں، رمل کرنے ہیں، دیکھیں رمل جو ہے وہ بڑا علاقہ ہو تو میں تھوڑا اچھے طریقے سے کر دوں، لیکن پھر بھی کوشش کر کے عرض کرتا ہوں، لوگ اچھلتے کودتے ہیں، یہ اچھلنا کودنا رمل نہیں ہے، رمل ہے اس کی پوری ایک بایوگرافی بڑی عالی شان ہے، میں ابھی بیان نہیں کر سکوں گا، ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو وہ رمل آپ نے سینہ چوڑا کر کے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کے تیز تیز چلیں گے، یوں عالی شان انداز میں، ٹھیک ہے، تیز تیز چلیں گے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کے، سینہ ہلا ہلا کے، چوڑے ہو کر، جسے کہتے ہیں نا جب کسی سے مقابلہ ہوتا ہے تو بندہ چوڑا ہو کے چلتا ہے، تو یہ کفار پہ روب ظاہر کرنے کے لیے رمل کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ اگر کسی سبب سے، مثال کے تو ایک دم سے رش آ گیا، سامنے خواتین آ گئیں، مرد آ گئے، اب آپ ایسے نہیں ہٹو جی میں رمل کر رہا ہوں، ایک ہاتھ ادھر سے مارا ایک ہاتھ ادھر سے مارا، ایسا آپ کے ساتھ تو ہوگا، آپ پتہ چلا اپنا طواف کر رہے ہیں، بیچ میں سے ہاتھ نکلے گا، یہ بہت سی مرتبہ میرے ساتھ ہوا، ہاتھ نکلے گا وہ یوں آپ کو ہٹائے گا اور تیز تیز چلا جائے گا آپ کے برابر سے، برا بھی نہیں ماننا، حاجی ہے نا، بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، تو آپ کو پتا چل گیا، آپ شفقت کریں، آپ کو جو معلومات ہیں دوسروں تک شیئر کریں، تو جیسے ہمیں معلومات ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو رمل جو ہے جب موقع ہے تو رمل کرنا ہے، موقع نہیں ہے تو نارمل چلنا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ جا رہے ہیں، رمل کر رہے تھے جناب، سامنے رش آ گیا، پھر آپ نارمل چلنا شروع ہو گئے، پھر اسپیس ملا، پھر آپ نے رمل شروع کر دیا، تو یہ آپ کو اجازت سنت موقدہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 7 چکروں میں سے 3 چکر پورے ہوئے، مثال کے طور پر ہر مرتبہ آپ جب آئیں گے حجر اسود کا استلام کیا، جب 3 چکر پورے ہو گئے رمل کے، حجر اسود کا استلام کیا، تو بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اب سیدھا کاندھا بند کر دو، ایسا نہیں، سیدھا کاندھا 7 پھیروں میں کھلا رہے گا۔ اب آپ کی چال تبدیل یہ ہوگی کہ رمل نہیں کرنا، نارمل چلیں۔ اچھا رمل کے دوران لوگوں کی کیا ہے کہ ایک کانسنٹریشن ہوتا ہے نا، یار مجھے رمل کرنا ہے، تو وہ توجہ زیادہ ہوتی ہے طواف میں، اور جب رمل کا عمل ختم ہو گیا اب دیگر 4 چکر کرنے، تو وہ کیا کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات بد نگاہی بھی ہو جاتی ہے، خواتین برابر میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں طریقہ کیا ہے، علماء نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی طرف نگاہ کرتے ہوئے بندہ لجاتا ہوا، روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، رب کے کلام کو پڑھتا ہوا، ذکر و اذکار کرتا ہوا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ جیسے ہی آپ رکن یمانی پر پہنچیں تو یہ دعا پڑھنی مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ اچھا، دعا کے لیے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔ لوگ یوں ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں ہے۔ جس طرح میں چل رہا ہوں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہاتھ نیچے ہیں۔ مین عمل آپ کا طواف ہے۔ مین عمل کیا ہے؟ طواف ہے۔ وہ آپ نے طواف کرنا ہے۔ جب آپ طواف کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 7واں چکر پورا ہوا، آپ نے استلام کیا اسی طریقے سے، اور اب آپ نے 8واں استلام کر کے فوراً اپنا کاندھا ڈھانپ لیا یہ، اور اب آپ نے مقام ابراہیم پر جا کر اس کے قریب میں جگہ ملے ٹھیک ہے، ورنہ حرم میں کہیں بھی جگہ ملے وہاں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نیت کیا کریں گے؟ نفل کی۔ پڑھنا کیا ہے؟ اس کو واجب ہے، اس کا معاف نہیں ہے۔ اگر کسی کا اس وقت مثال کے طور پر حاجت ہو گئی، چلا گیا، تو وہ واپس آ کر اپنے اس 2 رکعت کو لازمی پڑھے گا۔ ترتیب میں نے جو بتائی تھی، آپ نے حجر اسود کا استلام کر لیے، مقام ابراہیم آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا طواف مکمل ہو گیا، دوسرا کام ہو گیا، 2 رکعت پڑھ لیے، ملتزم پر دعا کر لیا آپ نے، جا کر زمزم شریف پی لیا۔ اب زمزم شریف پینے کے بعد آپ کو پیچھے سعی کے لیے جانا ہے۔ جیسے آپ یہ جو مقام نظر آ رہا ہے نا آپ کو، سیدھے ہاتھ کی طرف جو سعی کی گرین پٹے نظر آ رہے ہیں، ایک پہلے ہے اور ایک آگے جا کر ہے، تو یہ جو گرین لائٹیں ہیں یہ میلین اخضرین کہلاتی ہیں۔ اس مقام پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھیں، ان کی یاد کو باقی رکھا گیا، اور یہاں پر سنت ہے کہ آپ دوڑیں۔ یہاں پر بھی وہی حکم ہوگا کہ خواتین نہیں دوڑیں گی، خواتین رمل بھی نہیں کریں گی، خواتین نہیں دوڑیں گی۔ دوڑی خاتون تھی، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے مردوں کو یہاں دوڑنے کا حکم ہے۔ اچھا، یہ جو مقام ہے یہ مسجد سے باہر ہے، تو یہاں پر دوڑنا جائز ہے۔ جیسے دوڑتے ہیں نا، کیسے؟ یوں باقاعدہ دوڑیں گے آپ۔ گرین لائٹ آئی، فوراً اوپر آئی، آپ نے دوڑنا شروع کر دیا، اور جیسے گرین لائٹ ختم ہوئی آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ باقاعدہ آپ نے صفا مروہ پہ دوڑنا ہے۔ یاد رکھیں، سعی شروع ہوگی صفا سے، اس سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ کا 9واں استلام کرنا ہے۔ 7 پھیروں میں 8 استلام ہو گئے، ایک پہلے اور آخر میں ملا کر، اور اب آپ نے 9واں استلام صحیح کا کرنا ہے۔ صفا پہ کھڑے ہو کر صحیح کی نیت کرنی ہے، اللہ پاک جیسا تو نے قرآن میں فرمایا کہ صفا سے اسٹارٹ کرو، ان الصفا والمروہ، تو میں صفا سے اپنی صحیح کا آغاز کرتا ہوں اور 7 پھیرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما دے۔ میں نے آپ کو اپنی لینگویج میں آسان بتا دیا کہ عربی بعض اوقات لوگوں کو مکمل نہیں آتی، تو آپ اس طرح نیت کر لیں، یہاں پر خانہ کعبہ کا رخ کر کے دعا کر لیں، دعا کر کے اب صفا سے مروہ کی طرف جائیں، 1 چکر ہو گیا، مروہ سے صفا کی طرف آئیں، 2 چکر ہو گئے، تو 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پہ، ٹھیک ہے۔ جب مروہ پہ 7 چکر پورے ہو گئے، زمزم ٹاور کے نیچے بہت ساری دکانیں ہیں جہاں آپ حلق کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود حلق کر لیں، کر سکتے ہیں، جائز ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں، اور اگر 5 ریال بچانے کے لیے آپ نے کیا تو سر پہ نقشہ بن جائے گا۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یار اس طرح لے جاؤ، میں یوں کر لوں گا، آپ کر لیں گے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بہرحال اب آپ نے عمرہ کر لیا، اپنے ہوٹل میں آ گئے، اب آپ کو اختیار ہے بار بار طواف کریں، چاہیں تو عمرہ کریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك